نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد اور ربوبیت کو ارشاد فرمایا تھا اور دوسری آیت میں اپنی رحمت کو ارشاد فرمایا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے انصاف کو ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ساری خطاؤں کو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتا پھرے۔ تو فرمایا جہاں تمہارا رب رحمان اور رحیم ہے وہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ مالک اسے کہتے ہیں جس کی قبضہ قدرت میں کوئی چیز ہو، ملکیت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم العید کیوں نہیں کہا؟ عید کے دن کا مالک بھی تو اللہ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، برزخ کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، جنت کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ مالک یوم الدنیا بھی تو ہے، یوم الآخرہ بھی ہے، یوم الدین کیوں فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ دنیا میں عارضی ملکیتیں اللہ نے انسانوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ اس گھر کا مالک ہے، یہ اس پلاٹ کا مالک ہے، یہ اس فیکٹری کا مالک ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی چیز کا مالک ہے دنیا میں۔ اور اگر اللہ یوں دنیا کی طرف نسبت فرماتا تو ایک تشبیہ ہو جاتی ملکیت میں انسانوں کے ساتھ، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ مالک تو ہیں ہر چیز کے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اپنی ملکیت کا اعلان فرمائیں گے پھر کوئی بندہ مالک نہیں ہوگا، کوئی شہنشاہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن جب ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، ہر طرف سے سناٹا چھایا ہوگا۔ اللہ خود ہی پھر ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست اور طاقت والا ہے۔ این الجبارون، وہ سرکش لوگ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے ہماری ہر بات حرف آخر ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کوئی جواب دینے کی ہمت نہ پائے گا۔ مالک کا مالک، مالک کا معنی مالک جو مالک ہو، جس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز ہو۔ یوم کا معنی دن، اور الدین یہ ملت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارا دین اسلام ہے، اور دین جزا اور انصاف کے لیے بھی مستعمل ہے۔ مالک یوم الدین وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا، برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی جزا دے گا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے، ایک قتل کیا تو ایک قتل کے بدلے میں تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان لے لی گئی۔ اگر کوئی 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے تو اب اس شخص کو ایک قتل کے بدلے میں تو قتل کر دیا جائے گا، باقی 3 کا جو انصاف ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو انصاف دے سکیں۔ ایک کو تو دے دیا، ایک کے بدلے میں قتل ہو گیا، اب 3 4 اگر کسی نے کر دیے تو انصاف انسان کر نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک جزا کا دن بنایا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت ہر انسان کو، ہر شخص کو
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ثبوتوں کے پیش نظر کسی کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں مجرم کوئی اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس کو دنیا میں انصاف نہ ملا، قیامت کے دن اللہ اسے انصاف دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ بدلہ لے گی، پھر ان کو ختم کیا جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کوئی ابن آدم اپنا قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک اگر کسی نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا ہے اس تھپڑ کا بدلہ نہ دے دے۔ فرمایا ایسے نہیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، تو تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور کسی پر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک کا کیا مطلب ہے؟ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو پھر مارتا کیوں ہے، پھر اس نے اپنی بنائی ہوئی چیز کو ختم کیوں کیا؟ بھئی جب ایک دفعہ انسان پیدا ہو گیا اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، البتہ یہ منتقل ہوگا۔ ہم فرنیچر لاتے ہیں بازار سے، ایک کمرے میں رکھتے ہیں، ایک دن کے بعد اسے کسی دوسرے کمرے میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر 4 دنوں کے بعد کسی تیسرے کمرے میں منتقل کر دیتے ہیں، آدھا ایک کمرے میں آدھا دوسرے کمرے میں۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا بھی کیوں کیا، بھی مالک ہے جہاں رکھے کسی جگہ رکھے، آدھا ادھر رکھے آدھا دوسرے کمرے میں رکھے، مالک کی مرضی ہے۔ تو فرمایا انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اب دنیا کی زندگی اسے عطا کرے، دنیا میں رکھے، چاہے تو وہ عالم برزخ میں اسے منتقل کر دے، قبر میں منتقل کر دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انتقال کر گیا، یعنی منتقل ہو جاتا ہے بندہ، ختم نہیں ہو جاتا۔ ابد الآباد انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں سے منتقل ہوا عالم برزخ میں، پھر قیامت کے دن عالم حشر ہوگا، عالم حشر میں حساب و کتاب ہوگا، یا جنت یا جہنم، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور ایسے لوگ جن کے اعمال برابر ہو گئے، برے عمل بھی ہیں اچھے بھی ہیں، دونوں برابر ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی، اس کا نام اللہ نے رکھا آراف۔ نہ وہاں دکھ ہے نہ سکھ ہے، نہ غم ہے نہ خوشی ہے۔ اگر جہنم والے نکل کر آراف میں آ جائے وہ سمجھیں گے ہم جنت میں آ گئے ہیں، جنت والے نکل کر آراف میں آئے وہ سمجھیں گے ہم دوزخ میں آ گئے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے، نہ دکھ ہے نہ غم ہے۔ تو اللہ نے انصاف کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے۔ اور مالک یوم الدین کیسا ہے؟ کوئی اعتراض یہ نہ کرے، کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے فلاں کو کیوں معاف فرما دیا، فلاں کو کیوں معافی دے دی۔ اللہ نے فرمایا میں مالک ہوں نا، جس کو چاہوں معاف فرما دوں، جس کو چاہوں جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان گناہگار تو ہے لیکن اللہ کسی کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بدلی قائم فرمائیں گے، دھواں دھواں سا ہوگا، اس میں ایک شخص کو بلائیں گے۔ جب وہ اندر بندہ جائے گا اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ، اب یہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ سارے گناہوں کے اقرار کے بعد اللہ فرمائیں گے جا تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب یہ بندہ جب باہر آئے گا اس بدلی سے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ساری مخلوق حیران ہوگی کہ یار ساری زندگی اس نے گناہ نہیں کیے، حالانکہ اللہ نے سب پر لکیر پھیر دی ہوگی، سب کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو ایسے بھی ہوگا وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔